اللہ سے لے کر والناس کی سین تک آیتیں بھی اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئیں، سورتیں بھی اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئیں۔ پھر بھی علماء کیا فرماتے ہیں، کوئی اور آیت نہ ہو، کوئی اور سورہ نہ ہو، اکیلا یہ جملہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر جاننے والے نہیں ہو، کہ یہ اتنا جامع جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس جملے کو جہاں سے حل کرنا شروع کرو گے یہ آیت تمہیں اہل بیت کے دروازے پر خود بخود لے کر آئے گی، کہیں سے بھی۔ اب تفصیل اس کی بہت وقت چاہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں صرف آج اشارہ کروں گا، کبھی خدا نے زندگی میں تفصیل سے بات کرنے کا موقع دیا تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس آیت کا پہلا لفظ، پہلا جملہ، پہلا لفظ فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ تب خود یہ سوال ہے کہ سوال کیا ہوتا ہے، سوال کسے کہتے ہیں؟ سوال اپنی کیفیت سے جواب کو تبدیل کرتا ہے۔ سائل اور مسئول کون ہوتے ہیں؟ مسئول عن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سائل ادنا ہو تو سوال کیا بنتا ہے؟ سائل برابر آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ سائل افضل ہو جائے۔ یہ سب سوالات ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں یہ آیت آپ کو اہل بیت کے در تک لے کر آئے گی، سوال اور جواب۔ پھر فرمایا اہل ذکر، تو ذکر کسے کہتے ہیں اور اہلیت کیا ہوتی ہے؟ آج میں صرف ایک اشارہ کروں گا، پہلے صرف ایک مقدمہ بناؤں گا اور پھر ذکر سے متعلق صرف ایک مطلب عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر جاننے والے نہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کے مدارج کیا ہیں؟ یہ ساری اپنی جگہ ابحاث ہیں جو اسی آیت کے ذیل میں کی جا سکے، لیکن میں آیت کو آخر سے شروع کروں گا اور صرف ایک ایک مقام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سوال کرو، کس سے؟ اہل ذکر سے۔ کب؟ ان کنتم لا تعلمون، جب تم جاننے والے نہیں۔ اب میں ہر ایک پورے عالم اسلام سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے آ کر سوال کرو اگر تم جاننے والے نہیں ہو؟ بھائی ہم سے کہا جاتا ہے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ وسیلہ اختیار نہ کرو۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی اور کے دروازے پر سوالی بن کر مت جاؤ، تو پھر خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا فَاسْأَلُونِی، مجھ سے سوال کرو اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ چلیں، خدا سے ہم سوال نہیں کر سکتے، خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ تاریخ میں کچھ لوگوں نے یہ نعرہ بھی لگایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتاب نے کبھی تم سے کہا کہ مجھ سے آ کر سوال کرو اگر جاننے والے نہیں ہو؟ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا، قرآن نے تو کسی سے نہیں کہا، قرآن نے نہیں کہا کہ مجھ سے آ کر سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گی۔ قرآن نے کیا کہا، کتاب نے کیا کہا؟ اللہ نے بھی یہ کہا، کتاب نے بھی یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ نہ اللہ سے سوال کر سکتے ہو نہ کتاب سے سوال کر سکتے ہو، واحد سوال کرنے کا مقام کس کا ہے؟ کہ اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو آج میں ذکر کی ایک منزل بیان کروں گا، آگے نہیں جاؤں گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن ہمیں جواب نہیں دیتا، بس قرآن کافی ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبیانا لکل شیء ہے، ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے۔ یہ قرآن ہے جو کہتا ہے کل شیء احصیناہ کتابا، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں احصا کیا ہوا ہے، لیکن یہ کتاب اس کو جواب دیتی ہے جو کتاب کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب یہ کتاب کی اہلیت کون رکھے گا؟ یہ بتانا پیغمبر کا کام تھا، لہذا پیغمبر ہمیں بتا کر گئے دیکھو جب تک میں ہوں تو کتاب جو نہیں بتائے گی میں بتاؤں گا، ایسا ہی ہے نا؟ لہذا کتاب نے ہم سے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے۔ کہ کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، لیکن کیسے رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے، یہ نہیں بتایا قرآن نے۔ قرآن نے کہا حج کرو، کیسے کرنا ہے، نہیں بتایا۔ تمام احکامات میں کسی بھی، تقریباً کسی بھی عبادت کی ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ واحد عبادت جس کی ڈیٹیلز قرآن نے بیان کی ہیں وہ وضو کی آیت ہے، اس میں بھی صرف واجبات کو بیان کیا ہے، مستحبات کو بیان نہیں کیا۔ اب یہ قرآن کے جو تمام عبادتوں کا حکم دے رہا ہے، اگر ہمارے لیے قرآن کافی ہو تو پھر نماز ثابت نہیں ہوتی قرآن سے، کیسے پڑھنا ہے یہ ثابت نہیں ہوتا، کتنی رکعت پڑھنی ہے ثابت نہیں ہوتی۔ بس ہر مقام پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اپنے اہل کے لیے کافی ہے۔ بس پیغمبر کے زمانے میں وہ اہل خود پیغمبر ہیں، لہذا جو حکم قرآن دے رہا ہے اس کی تفصیل پیغمبر کر رہے ہیں، لیکن اپنے بعد
بات چھوڑ کر نہیں جا رہے، بلکہ کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو دونوں ہم وزن ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت میرے اہل بیت ہیں۔ بس پیغمبر نے بتا دیا کہ میرے بعد کتاب کی اہلیت میرے اہل بیت رکھتے ہیں۔ لہذا اب جو سوال ہم نے قرآن سے کرنا ہے، قرآن ہمیں قرآن جواب کس کو دے گا؟ اپنے اہل کو، ہمیں اور آپ کو جواب نہیں دے گا۔ بس قرآن کافی ہے لیکن اپنے اہل کے لیے، نہ اہل کے لیے قرآن کافی۔ لہذا نہ اہل کو نہ خدا اپنے دروازے پہ بلاتا ہے نہ قرآن کے دروازے پر۔ کس کے دروازے پہ بلا رہا ہے؟ اہل ذکر۔ یہ جو اہل ذکر کے دروازے پر بلا رہا ہے، کیا کہہ کر بلا رہا ہے؟ کہ ان کنتم لا تعلمون، اگر جاننے والے نہیں ہو تو تفصیل بہت ہے، میں بہت اجمال سے دو چار باتیں عرض کروں گا تاکہ میری گفتگو پھیلے بھی نہیں اور آپ کو میں کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں۔ اب یہ لا تعلمون اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں جاننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل۔ سوال، خدا نے یہ کیوں نہیں کہا ان کنتم تجہلون، ان کنتم جاہلون؟ اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا خدا، اگر تم جاہل ہو تو سوال کرو۔ یہ کیوں کہا کہ اگر جاننے والے نہیں ہوں، اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو؟ یہ کیوں کہا؟ جاہل کیوں نہیں کہا؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہو سکتا ہے لفظ جاہل میں تحقیر ہے، حقارت ہے، تو اس کا جواب واضح طور پر یہ ہے، اول تو قرآن نے کئی مقامات پر لفظ جاہل استعمال کیا ہے، ثانیاً جن کی حقیقت ہی جہل ہو ان کے لیے یہ لفظ تحقیر نہیں ہوتا۔ ہماری اصلیت کیا ہے؟ خدا نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالتا ہے لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی معلوم۔ ہماری تو حقیقت بھی یہی ہے، ہماری حقیقت پر اگر خدا یہ کہہ دے کہ اگر تم جاہل ہو تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، تحقیر کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ جاہل سے نہیں لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ بس وہاں پہ ایک مقام عرض کروں گا، تیزی کے ساتھ پڑھوں گا۔ یاد رکھیے گا کہ جاہل ہمیشہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ منطق کی گفتگو ہے، تھوڑی سی سنگین ہے، لیکن فرش ادا کا کمال یہ ہے کہ جو گفتگو ہم یونیورسٹیز میں نہیں کر سکتے وہ فرش ادا پر لوگوں کے اذہان تک پہنچ جاتی ہے۔ میرا 24 سال کا تجربہ ہے، 24 سال کا تجربہ ہے۔ یونیورسٹیوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ فرش ادا کی عظمت ہے، یہ فرش ادا ہے، یاد رکھنا، جو اس پر آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ فرش اس کو خود بخود معراج عطا کرتا ہے، معراج علم عطا کرتا ہے۔ 1400 سال سے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی فرش ادا سید الشہداء ہے۔ لہذا عزیزان من غور کیجئے گا، جاہل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جاہل ہوتا ہے کہ جس کو کم از کم اپنے جہل کا علم ہوتا ہے، اس میں ایک جہل پایا جاتا ہے۔ مثلا مجھ سے آپ نے اگر فزکس کا سوال کیا، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، کیوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے مجھ سے کیمسٹری کا کوئی سوال پوچھ لیا، مجھے نہیں آتا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیمسٹری نہیں پڑھی۔ اس جاہل کو جو اپنے جہل سے واقف ہوتا ہے، اپنے جہل سے عالم ہوتا ہے، اسے جاہل بسیط کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے جسے جاہل مرکب کہتے ہیں۔ مرکب میں دو جہل آ جاتے ہیں، ایک تو جاہل ہوتا ہے، دوسرا اپنے ہی جہل سے جاہل ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو نہیں جانتا، اوپر سے یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جان، یہ ہے جاہل مرکب۔ اب مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مرحلہ جو جاہل بسیط ہوتا ہے، کم از کم اپنے جہل سے واقف ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے جاہل، گرچہ جاہل ہوتا ہے لیکن اس کا جہل پیاس کی مانند ہوتا ہے، بھوک کی مانند ہوتا ہے۔ جب ہمارے بدن میں پانی کم ہوتا ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جاہل جب اپنے آپ کو لا علم پاتا ہے، اپنے اندر دیکھتا ہے کہ علم نہیں ہے تو سوال کرتا ہے اور علم کو طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جاہل مرکب کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تو جاہل ہوتا ہے، اوپر سے اپنے جہل سے بھی جاہل ہوتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ عالم ہوتا نہیں ہے لیکن عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے لیکن چونکہ اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے، لہذا کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو عالم، جبکہ عالم ہوتا نہیں ہے۔ مثلا ہمارے ہاں اکثر پیش آتا ہے، کوئی کمپاؤنڈر کی نوکری کرتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس۔ اب کچھ دن جب کمپاؤنڈری کی نوکری کرتا ہے تو ہوشیار آدمی ہے، کچھ عرصے میں اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی کی یہ دوا دیتے ہیں، بخار میں یہ دوا دیتے ہیں، نزلے میں یہ دوا دیتے ہیں، درد میں یہ دوا دیتے ہیں۔ ہوشیار آدمی ہوتا ہے، کچھ دنوں میں اس کو یاد ہو جاتا ہے کہ ہر
کون سے مرض کی ڈاکٹر صاحب کون سی دوا دیتے. پھر اس کے بعد وہ گیس کرنا شروع کرتا ہے, یہ کھانستا ہوا آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ دوا دیں. یہ نزلے کے ساتھ آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ دوا دیں گے. یہ پیٹ کا درد لے کر آیا ہے, ڈاکٹر صاحب یہی دوا دیں. اور پھر اس کا گیس ٹھیک بھی لگ جاتا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر ہو گیا ہوں. کیا سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں. پھر وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بے وقوف آدمی تھے, 5 سال انہوں نے خواہ میڈیکل کالج میں اپنا وقت برباد کیا. اتنی ڈاکٹری تو مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے کمپاؤنڈری کرتے ہوئے آ گئی. انہوں نے اتنی محنت کی, 5 سال اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا, اتنی ڈاکٹری تو مجھے بھی آ گئی. اگلے دن غائب. ڈاکٹر صاحب پریشان, کمپاؤنڈر کہاں چلا گیا؟ پتہ لگا کمپاؤنڈر نے 3 گاؤں چھوڑ کر ڈاکٹر کا بورڈ لگایا, ڈاکٹری شروع کر. اب اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انسان کے جسم میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں, انسانی جسم کا نظام کیا ہے, بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے. ایک درد بعض اوقات کئی بیماریوں کی علامت ہو سکتا ہے. اب اس غریب کو پتا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے, ڈاکٹر. اب یہ ہے جاہل مرکب, جسے ڈاکٹری آتی نہیں ہے لیکن سمجھ کیا رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. اب جب یہ ڈاکٹر وہاں جا کے ڈاکٹری کا بورڈ لگاتا ہے, کیا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ یہ غلط دوا دیتا ہے, لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. بس جاہل مرکب کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر جاہل مرکب کے ہاتھ میں چلے جاؤ تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے, پھر ہلاکت. جاہل مرکب اب اسی طرح سے اور شعبوں میں بھی ہے. کچھ دن انجینئر کے ساتھ کام کیا, پھر سمجھنے لگے کہ ہمیں انجینئر کی کیا ضرورت ہے, اتنی تو ہم ٹھیکیداری بھی کر سکتے ہیں. پھر گھر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ انجینئرنگ کچھ اور ہے, ٹھیکیداری کچھ اور ہے. عزیزان من, بس جہاں کہیں پر بھی جاہل مرکب آ جائے نتیجہ کیا ہے, ہلاک. بس اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں جس کو ڈاکٹر سمجھ کے جا رہا ہوں یہ ڈاکٹر نہیں ہے, کبھی اپنے بچوں کو لے کر جاؤ گے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ انجینئر نہیں ہے, اس نے زندگی میں کبھی انجینئرنگ نہیں پڑھی, اپنا گھر بنواؤ گے نہیں. کیوں, زندگی پیاری ہے. بس یاد رکھنا, جیسے جاہلان مرکب یہاں ہوتے ہیں ویسے ہی کچھ جاہلان مرکب دین کے دائرے میں بھی آ جاتے ہیں. یہ مصیبت ہے, یہ مصیبت ہے, اس کو سمجھو. کچھ عرصے کسی عالم دین کے ساتھ ڈرائیوری کر رہے تھے, ادھر مجلس سنی ادھر مجلس سنی. آدمی ہوشیار تھا, مجلس زبانی یاد ہو گئی. دل میں سوچا یہ مولانا صاحب 14 سال قم میں بیچارے خامخواہ پڑھتے رہے, اتنی مجلسیں تو مجھے بھی یاد ہو گئی. ہاں, اگلے دن ڈرائیور غائب ہو گیا, مولانا صاحب پریشان پھر رہے ہیں. کچھ دنوں بعد پتہ لگا علامہ صاحب وہاں. یاد رکھنا, یاد رکھنا, اگر جاہل مرکب دنیاوی مسائل میں ہو تو زندگی ختم کر دیتا ہے, موت تک لے جاتا ہے, ہمیں مار دیتا ہے. لیکن اگر یہ جاہل مرکب دین میں آ جائے تو دین کو مار دیتا ہے. لہذا یاد رکھنا, جس کو دنیا پیاری ہے وہ دنیا میں کبھی جاہل مرکب کے دروازے پر نہیں جاتا, جس کو دین پیارا ہے وہ کبھی جاہل مرکب کے دروازے پر نہیں جائے. لہذا یاد رکھیے گا, یہ جاہلان مرکب تھے کہ جنہوں نے ائمہ کے سامنے سر اٹھایا, جنہوں نے امام کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عالم کہلوایا, فقیہ کہلوایا, فقیہ اعظم کہلوایا. حالانکہ حقیقت کیا ہے, خود یہ کہہ رہے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان, اگر میں نے 2 سال امام باقر کی جوتیاں سیدھی نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی امام کے مقابلے پر اپنے آپ کو فقیہ اعظم کہلوا رہے ہیں, علامہ وقت کہلوا رہے ہیں. لہذا یہ جو جاہل نما افراد ہوتے ہیں, یہ جو عالم نما جاہل ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو بھی ڈبوتے ہیں, اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی ڈبوتے ہیں. لہذا تاریخ میں یاد رکھیے گا, عالم کہلانے کا حق سوائے اہل بیت اطہار کے اور کسی کو. ہم طالب علم ہیں, ہم بھی عالم نہیں ہیں. ان کے دروازے پہ نوکری کرتے ہیں, جو علم کی خیرات ملتی ہے وہ مومنوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن ہم بھی عالم کہلانے کے حق نہیں ہیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ ہمیں تسامحاً عالم دین کہہ دیتے ہیں. اصل عالم دین سوائے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور نہیں. کیوں, اب غور کرنا, اس لیے کہ یہ جو لا تعلمون ہے, میں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے لیے حل کروں گا اور ایک منزل تک آپ کو پہنچاؤں گا. آپ سے آج تک لوگوں نے پوچھا ہوگا, کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں کہ بھئی تم کیا جانتے ہو, ایسے ہی آپ کہیں پر بھی جائیں گے آپ سے سوال کیا کیا جاتا ہے, بھئی جانتے کیا ہو یہ بتاؤ. قرآن ہم سے یہ پوچھ رہا ہے, یہ بتاؤ کیا نہیں جانتے. قرآن کیا پوچھ رہا ہے, یہ بتاؤ کیا نہیں جانتے. کیوں, اس لیے کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ میں کیا نہیں اور کتنا نہیں جانتا تو جن کے دروازے پہ اللہ بھیج رہا ہے اس کا علم مجھے خود بخود معلوم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. یہ اہل ذکر کون ہے, اللہ نے نام نہیں لیا کسی کا, اس آیت میں نام نہیں لیا. اہل ذکر کون ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن میں نے عرض کیا آیت کو حل کریں گے,
یہ آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے گئے. ایک مقام عرض کر رہا ہوں اور انشاءاللہ گفتگو کو تمام. لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. تو آج میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگر یاد رہ جائے تو پھر رات کو سوتے ہوئے ذرا زیادہ سوچ لیجئے گا. آج تھوڑا سا سفر میرے ساتھ کریں. کیا نہیں جانتے؟ ہم کیا نہیں جانتے؟ یقیناً بہت کچھ ہے، لیکن کبھی کائنات پر نظر ڈالنا، اتنی وسیع کائنات ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں تو ابھی ستاروں اور سیاروں کی تعداد بھی ابھی تک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ بچے ہمارے آج کل کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ان سے جا کر پوچھ لو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی جا کر پوچھ لو، ستارے اور سیاروں کی تعداد معلوم ہے. کوئی مشین آج تک ایسی بنی ہی نہیں ہے جو کائنات کا احاطہ کر سکے. تو ابھی تک تو ہمیں کائنات کی حد نہیں معلوم. یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کتنے ستارے اور کتنے؟ لیکن کائنات تو بہت بڑی ہے. پیچھے اپنے نظام شمسی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کے بارے میں ابھی تک دنیا کا کتنا فیصد ہے جو انسان نے دریافت کر لیا؟ کتنا ہے؟ انسان ابھی تک زمین کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا. ابھی تک انسان سمندر کی تہ میں اتر نہیں سکتا. بہت ساری چیزیں انسان کو پتہ ہی. چلو دنیا بھی بہت بڑی ہے. اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے گھر، ساتھ والے کس کو جانتے؟ اپنے بارے میں بات کر لیتے ہیں. کم از کم ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. اپنے آپ کتنا جانتے ہیں؟ اگر ابھی میں آپ سے روح، نفس، عقل اور قلب کی بحث کرنا شروع کر دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے کمپلیکس مرحلے میں. ہماری حقیقت کیا ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کی کیا اقسام ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ قلب کیا ہوتے ہیں؟ روح کیسے کام کرتی ہے؟ یہ اپنی جگہ. اس مسائل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اپنے مادی بدن کے بارے میں بات کر. کیا جانتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر شوگر کتنی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں لیبارٹری والے کے پاس جانا پڑتا ہے. کولیسٹرول کتنا ہے، یہ لیبارٹری والا بتائے گا. کچھ جانتے ہیں ہم اپنے بارے میں؟ داخل کو چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ اپنے ظاہر کو کتنا جانتے ہیں؟ ہمارا وہ ظاہر جس کو ہم ہمیشہ سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، مہنگے صابنوں سے نہلاتے ہیں، مہنگے شیمپو لگاتے ہیں، بڑی بڑی خوشبو، بہترین کپڑا. کتنا جانتے ہیں اپنے ظاہر؟ کتنا جانتا ہے؟ ہاں، یہ جو ہمارا ظاہر بدن ہے، اس ظاہر بدن کو کتنا فیصد ہمارا ظاہر بدن ایسا ہے جسے ہم مستقیماً اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ سوچئے گا. میں اندازہ، کسی کے بدن میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہو، بہت زیادہ لچک پائی جاتی ہو، تو وہ بھی اپنے جسم کا 70% حصہ دیکھ سکتا ہے. 30% حصہ ایسا ہے جو تقریباً ہم اپنی آنکھوں سے نہیں. لہذا 30% حصے میں سے ہمارے بدن کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جسے ہم اپنی پوری زندگی دیکھتے ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خود اپنے بارے میں، لیکن اسے بھی چھوڑ دیتے. اس 30% حصے میں جسے ہم مستقیماً اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اسی میں ہمارے بدن کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ عضو بھی شامل ہے جو ہماری شناخت کی سب سے بڑی علامت ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا چہرہ. ہم اپنا چہرہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. لہذا غور کیجئے گا، ہم اپنی ہی آنکھوں سے بہت بھی کوشش کریں گے، آپ کو اپنے کچھ نقش نظر آ جائیں گے، لیکن وہ آپ کا چہرہ نہیں ہے. اب میں اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. آپ جتنا مجھے مرضی تعریف کر دیں، میرا چہرہ بیان نہیں کر سکتے آپ. اب اپنے ہی چہرے کو پہچاننے کے لیے میں محتاج ہوں. کس چیز کا محتاج ہوں؟ آئینے کا، ریفلیکشن کا. لہذا غور کیجئے گا، اگر پروردگار عالم نے ہمارے اوپر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ اس نے آئینے اور ریفلیکشنز نہ بنائے ہوتے تو ہم اپنے ہی آپ کو پہچان نہیں سکتے. وہ آدمی جس نے کبھی زندگی میں آئینہ نہ دیکھا ہو، آپ اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ میں ہوں. آپ اپنے لیے بھی تجربہ کر لیں. 1-2 مہینے آئینے نہ دیکھیں، 1-2 مہینے کے بعد جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو 2 منٹ آپ کو بھی پہچاننے میں لگے گا، اچھا میں ایسے ہی دکھتا ہوں. یعنی کیا؟ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے محتاج ہیں کس کے؟ آئینے کے، ریفلیکشنز کے. تو میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آئینوں کا محتاج ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آئینوں کا محتاج ہے، وہ خدا کو بغیر وسیلے کے پہچاننے کی باتیں کیسے کرتا ہے؟ یعنی مجھے اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو میں محتاج ہوں آئینے کا. اب یہ خدا نے میرے پر لطف کیا ہے، میری مادی پہچان کے لیے اس نے مادی آئینے بنائے ہیں. وہ خود نور ہے، اپنی پہچان کے لیے اس نے 14 نورانی آئینے خلق کیے ہیں. یہ 14 نورانی وہ آئینے ہیں، یہ وہ آئینے ہیں جو ان تک پہنچ جاتا ہے وہ خود بخود خدا تک پہنچ جاتا ہے. لہذا غور کرنا کہ ہم نے جب یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہم کیا نہیں جانتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اب جب انسان جاننا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عالم بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اتنا
اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں پہلے کتنا جاہل تھا. لہذا ہر علم کے مرحلے پر ہمارا جہل پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. آج دنیا میں جتنی یونیورسٹیز ہیں, جتنے سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی ہو رہا ہے, ہم گن بھی نہیں سکتے. روزانہ کتنے تھیسس لکھے جاتے ہیں ہم نہیں گن سکتے. لیکن ہر تھیسس کے اینڈ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے, میں اپنی تحقیق سے یہاں تک پہنچا ہوں اور ابھی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے. میرے بعد آنے والے تحقیق کریں گے تو انہیں اور کچھ معلوم ہوتا چلا جائے گا. بس انسان کے بارے میں ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ اپنے اصلاح تعلمون کی کیفیت کو جاننا چاہتا ہے تو نتیجہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے نہ جاننے کی کوئی سرحد نہیں ہے, ہمارے نہ جاننے کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر میرا جہل, میرا نہ جاننا لامحدود ہے اور اللہ مجھے کسی ایسے کے پاس بھیج دے جس کا علم محدود ہو. بھئی اللہ نے مجھے کہا نا جاؤ اور جا کر سوال کرو, کس سے؟ اہل ذکر سے. اب یہ اہل ذکر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا علم محدود ہو تو کیا ہوگا؟ جب میں لامحدود علم لے کر پہنچوں گا تو ایک مقام آئے گا, میرے پاس سوال ہوگا, اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. اگر ایسا ہو جائے تو خدا کو میرا اس کے پاس بھیجنا فضول ہو جائے گا. اگر ایسا ہو جائے کہ میرے پاس سوال ہو لیکن اہل ذکر کے پاس جواب نہ ہو تو خدا کا بھیجنا فضول ہے. بس اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر خدا مجھے بھیج رہا ہے جس کا جہل لامحدود ہے تو پھر اہل ذکر وہ ہونا چاہیے جس کا علم لامحدود ہو. اب یہ کون ہے جس کا علم لامحدود ہے؟ تو پیغمبر کی زبان سے صرف ایک شخصیت کے لیے یہ جملہ ملتا ہے, فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا. لہذا لامحدود علم اگر کسی کے پاس ہے تو اہل بیت کے پاس. میں نے آپ سے کیا کہا, آیت کو جہاں سے حل کرنا شروع کریں گے اللہ نے اہل ذکر کا نام نہیں لیا, لیکن اگر اہل ذکر وہ ہوں گے کہ جن کا علم لامحدود ہے تو اب عالم اسلام متفق ہے کہ علم کی یہ سند یا پیغمبر کے پاس ہے یا حضرت امیر کے پاس. لیکن بس ایک مقام عرض کروں گا یہاں پر, یہ روایت آپ کے فرش اعضاء کے صدقے سے ذہن میں محفوظ ہے, سب کو معلوم ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. ہم نے یہاں تک یاد کی ہوئی ہے لیکن روایت پوری یاد نہیں کی اور اس کے کچھ نقصانات ہو جاتے ہیں. لہذا یہ روایت بھی کوشش کریں پوری یاد رہے. آپ پوری روایت کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. پھر بس یہاں صبر نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا من اراد المدینہ فلیأتہا من بابہا. جو کوئی بھی مدینہ تک پہنچنا چاہتا ہے, جو بھی مجھ شہر تک پہنچنا چاہتا ہے, فلیأتہا من بابہا, اسے چاہیے کہ اس کے دروازے سے آئے, اس کے دروازے سے آئے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر پیغمبر یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ علی کا علم مجھ سے کم ہے, بلکہ یہ شہر اور دروازے کی جو نسبت ہے وہ یہ نسبت ہے کہ جو پیغمبر کے علم تک پہنچنا چاہتا ہے علی کے راستے سے نہ پہنچا نبی تک نہیں پہنچ سکتا. تو بس میرا سوال یہ ہے کہ اگر علی کے بغیر تم نبی تک نہیں پہنچ سکتے تو علی کے بغیر خدا تک کیسے پہنچو گے؟ دوسری منزل کہ جو پیغمبر نے کہا فلیأتہا من بابہا, اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. تو مجھے نہیں پتا پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں, اور نہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ شہر کی کھڑکیاں ہوتی ہیں یا نہیں, شہر میں دروازے ہوتے ہیں یا نہیں, دروازہ تو کھڑکیاں ہوتی ہیں یا نہیں, روشن دان ہوتے ہیں یا نہیں, چھتیں ہوتی ہیں یا نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ شہر میں ہوتی بھی ہیں, شہر میں اس کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں یا نہیں, روشن دان ہوتے ہیں یا نہیں, چھتیں ہوتی ہیں یا نہیں. ہم نے تو آج تک سنا ہے شہر صرف اپنے دروازے سے پہچانا جاتا ہے, لیکن دنیا ہے کسی نے کہا جی فلاں کھڑکی, فلاں روشن دان, فلاں چھت. مجھے نہیں معلوم کہ شہر میں کھڑکی, روشن دان اور چھتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, نہ میں اس میں بحث کرنا چاہتا ہوں. مجھے اتنا پتا ہے کھڑکی, روشن دان, چھت ہو یا نہ ہو, پیغمبر نے کہا مجھ تک آنا ہے تو دروازے سے آنا, مجھ تک آنا تو دروازے سے آنا. اب بھائی کوئی ہوتا رہے کھڑکی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کوئی ہوتا رہے روشن دان, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کوئی ہوتا رہے چھت, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بس اتنا پتا ہے کہ پیغمبر نے کہا اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھنا جو گھر والا ہوتا ہے وہ دروازے سے آتا ہے, کھڑکیوں سے آنا, روشن دان سے آنا, چھتوں سے آنا یا چوروں کا کام ہوتا ہے یا غاصبوں کا کام ہوتا ہے.
تو مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں. شہر میں کھڑکیاں دروازے روشن دان ہوتے ہیں یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. کوئی ہوتا رہے ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بس پیغمبر نے جو بتایا وہ کیا بتایا ہے؟ اگر میرے علم کے وارث بننا چاہتے ہو تو تمہیں علی کا دامن ہاتھ میں تھامنا پڑے گا. بس جو وارث ہیں وہ علی کے دروازے پر جاتے ہیں، جو غاصب ہیں علی کو چھوڑ کر کوئی کھڑکی میں لٹک رہا، کوئی روشن دان میں. لہذا اب جو وارث ہوگا علم اس تک پہنچے گا، غاصب تک کبھی بھی علم نہیں پہنچ سکتا. لہذا اب جس نے ان کا دروازہ چھوڑا وہ کبھی بھی علم کا حامل نہیں ہو سکتا.